بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان قسم کی عورتوں کو کبھی اولاد نہیں ہوتی۔ اولاد کا ہونا ایک اللہ کا نایاب تحفہ ہے۔ اولاد کے حصول خاندان کی نسلی ترقی ہر انسان کی ضرورت پاکیزہ خواہش ہوتی ہے۔ ایک شادی شدہ جوڑے کی خوشیاں اس وقت تک ادھوری رہتی ہیں جب تک اس جوڑے کی گود میں اولاد جیسی نعمت موجود نہ ہو۔ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ اچھی اور نیک صالح اولاد اپنے والدین کے لیے مغفرت و بخشش کا ایک ذریعہ ہے۔ بے اولاد کا جب بھی ذکر آئے تو ہمارے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ اس وجہ سے عورت ہی ہوگی۔ اس وجہ سے بہت سارے خاندان پریشان ہو جاتے ہیں، خاص طور پر خواتین کا استحصال بھی ہوتا ہے، جبکہ یہ ہرگز ضروری نہیں ہے کہ بے اولادی کی وجہ صرف عورت ہی ہو سکتی ہے۔ بے اولاد ہونے کی وجہ مرد حضرات بھی ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو وہ عورت ہمیں بہت مطمئن دکھائی دیتی ہے جس کی اولاد ہوتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں دوسری عورت کو دیکھا جائے جس کی اولاد نہیں ہوتی، اس کے لیے زندگی خوشگوار گزارنا ایک ناممکن سی بات دکھائی دیتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 7 ایسی عورتوں کے بارے میں بتائیں گے جو کہ پریوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا کہ ایسی عورتوں کو کبھی اولاد پیدا نہیں کر سکتی۔ جاننے کے لیے یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھے تھے کہ کچھ 5 عورتوں کی جماعت ان کے پاس آئی اور ان سے سوال کرنے لگی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیں بتائیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں فرزند پیدا نہیں ہوتے۔ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے یہ سوال کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پریوں سے پوچھا کہ بتاؤ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ ان عورتوں کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ تو پریوں نے بتایا کہ 7 طرح کی عورتوں کی اولاد کبھی نہیں ہوگی، جس میں سب سے پہلی عورت وہ ہے جس کی رحم ابھرا ہوا ہو، یعنی اس کی بچہ دانی الٹ جاتی ہے، جس کی وجہ سے مادہ جگہ پر نہیں رہتا اور ایسا ہونے کی وجہ سے اس کی اولاد نہیں ہوتی۔ اس کی نشانی یہ بتائی جاتی ہے کہ جب ہم بستری کی جاتی ہے اس دوران اس عورت کے سر میں درد ہوتا ہے، یہ ایک نشانی ہے۔ دوسری عورت جس کے رحم میں ہوا بھری ہوتی ہے، یعنی اس کا منہ اوپر سے بند ہو، اس کی علامت یہ ہے کہ جب ہم بستری کی جاتی ہے جسم میں درد ہوتا ہے اور چہرہ بھی اتر جاتا ہے۔ تیسری علامت ان عورتوں کی جن کو اولاد نہیں ہوتی وہ یہ ہے کہ ان کے رحم میں گوشت زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ عام طور پر یہ شکایت موٹی عورتوں میں دیکھی جاتی ہے اور اس کی علامتی یہ بتائی جاتی ہے کہ جب وہ ہم بستری کرتے ہیں اس کے بعد ان کی ریڑھ کی ہڈی میں درد ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ پیدا نہیں کر سکتی۔ ناظرین، اس کے بعد پریوں نے جو نشانی بتائی وہ یہ ہے کہ جس عورت کے رحم میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں اس وجہ سے بھی بچے پیدا نہیں ہوتے، اور اس کی علامت یہ بتائی گئی ہے کہ ہم بستری کے دوران ان عورتوں کی پنڈلیوں اور پاؤں کی ایڑیوں میں درد ہوتا ہے، جن کے ساتھ یہ شکایت ہو وہ ماں نہیں بن سکتی۔ اس کے بعد اگلی نشانی یہ بتائی کہ ان کے رحم میں گرمی حد سے زیادہ ہو جاتی ہے، خون ملنا بند ہو جاتا ہے اور مادہ وہاں نہیں ٹھہر پاتا۔ ناظرین، اس کی جو علامت بتائی گئی وہ یہ ہے کہ دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے اور ایسی عورت کو غشی کے دورے پڑتے ہیں۔ اس لیے جن عورتوں میں یہ علامات ہوں ان میں اولاد کا پیدا ہونا ایک مشکل دکھائی دیتی ہے۔ اس کے بعد رحم میں سردی کا زیادہ ہو جانا بھی اولاد سے محروم ہونے کی ایک وجہ بنتا ہے۔ اس کی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ ایسی عورت کے سینے میں درد رہتا ہے، اور یہ نشانی ان پریوں نے یہ بتائی ہے کہ آخری نشانی ان پریوں کی جانب سے ان عورتوں کے بارے میں بتائی گئی جن کی اولاد نہیں ہوتی وہ یہ ہے کہ ان میں عجیب جنات طاری رہتے ہیں، آسیت کا سایہ رہتا ہے اور وہ اس کے اندر بچہ مار دیتے ہیں۔ جو مادہ کے رحم میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ ناظرین، اس کی نشانی یہ ہے کہ اسے ہم بستری کرتے ہوئے درد محسوس نہیں ہوتا اور نہ ہی ہم بستری کرتے ہوئے اس سے لذت محسوس ہوتی ہے۔ یہ وہ 7 عورتیں ہیں جن کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے والی ان بانجھ عورتوں کو بتایا گیا کہ آخر ان میں اولاد کیوں نہیں ہوتی۔ ناظرین، صرف عورتوں میں ہی بانجھ پن نہیں ہوتا، مردوں میں بھی بانجھ پن ہوتا ہے۔ مردانہ بانجھ پن سے مراد مرد کی صحت کا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے جو کہ اس کی خاص خاتون ساتھی کے حاملہ ہونے کے امکانات کو کم کرتا ہے۔ 100 میں سے 13 جوڑے غیر محفوظ جنسی تعلقات کے باوجود حاملہ نہیں ہو پاتے۔ مردوں اور عورتوں میں بانجھ پن کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ بانجھ پن کے 1/3 سے زیادہ معاملات میں مسئلہ مرد کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ یہ اکثر مرد کے سپرم کی کم پیداوار یا سپرم کی ترسیل کے ساتھ مسائل کی
वजह से होता है। बालिग सेहतमंद स्पर्म ना बना पाना बहुत सी चीज़ों पर मुनहसर होता है। मसाइल खुलियात को बनने से रोक सकते हैं। मसाइल मनी को अंडे तक पहुंचने से रोक सकते हैं। मर्दाना बांझपन की बुनियादी वजूहत ये हैं: स्पर्म की खराबी। सबसे ज़्यादा आम मिसाल में नुत्फ़ा बनाने के मसाइल होते हैं, जैसे बाज़ औक़ात बहुत कम तादाद में बनता है या बनता ही नहीं है। तर्ज ज़िंदगी के इंतखाब स्पर्म की तादाद को कम कर सकते हैं, जैसे तंबाकू नोशी, शराब पीना और कुछ दवाएं लेने से भी स्पर्म की तादाद कम हो सकती है। मर्दाना एज़ाज़ की बीमारी में रगें सूज जाती हैं। ये बांझ मर्दों में ज़्यादा आम होती हैं और खून की मुनासिब निकासी को रोककर स्पर्म की नशोनुमा को नुकसान पहुँचाते हैं। अंदरूनी इंजाल उस वक्त होता है जब मनी जिस्म में पीछे की तरफ चली जाती है। वो उज़्व तनासर से बाहर निकलने की बजाय आपके मसाने में चली जाती है। ऐसा उस वक्त होता है जब आपके मसाने के एसाब और पुट्ठे जिनसी अमल के दौरान बंद नहीं होते। मनी में नॉर्मल स्पर्म हो सकता है, लेकिन मनी उज़्व तनासर से खारिज नहीं होती, इसलिए ये अंधाम नहानी तक नहीं पहुँच सकती। ये बीमारी अद्विया या एसाबी निज़ाम की सेहत के मसाइल की वजह से हो सकती है। अलामात में इंजाल के बाद अबर आलूद पेशाब और खुश्क अंजाल हो सकते हैं। बाज़ औक़ात मर्द का जरासीम ऐसे जरासीम बनाता है जो उसके अपने स्पर्म पर हमला कर देते हैं। जरासीम अक्सर चोट, सर्जरी या इन्फेक्शन की वजह से बनती हैं। वो नुत्फ़ा को हरकत और आम तौर पर काम करने से रोकते हैं। ये जरासीम स्पर्म के लिए अंडे में दाखिल होना मुश्किल बना सकते हैं। नादरीन, ये थी कुछ ऐसी वजूहात जो बेऔलादी की सबब बनती हैं। नादरीन, हम देखें तो औरतों को इस हवाले से देखा जाता है कसूरवार ठहराया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। औरतों की बजाय कभी मर्दों में भी नुक्स होता है, लेकिन हमारा मुआशरा इस चीज़ को मानने से कासिर दिखाई देता है और इस बात को तस्लीम नहीं किया जाता, जो कि बिल्कुल एक गलत बात है। बे औलादों के लिए इंतहाई मुजरब वजीफ़ा कुरानी वजीफ़ा आपको बता देते हैं। जो मियाँ बीवी औलाद की नेमत से महरूम हो और डॉक्टर, हकीमों, तबीब इलाज से आजिज़ आ चुके हों, उनको चाहिए कि वो अल्लाह ताला पर कामिल भरोसा करते हुए इंतहाई तवक्कल और यकीन कामिल के साथ रोज़ाना सुबह और शाम बेवक्त नमाज फ़जर और बाद नमाज मग़रिब 21 मरतबा इस आयत मुबारक का वजीफ़ा करें और अल्लाह ताला से औलाद साला पैदा होने की दुआ करें। याद रखें, इस अमल मुबारक से पहले और 11 आखिर में 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना, इंशाअल्लाह औलाद नरीना पैदा होगी। और कुरानी अमल मुबारक ये है जो कि कुरान हकीम की पारा नंबर 21 सूरह सजदा की आयत नंबर 7 से 9 है, जिसे मियाँ बीवी ने पढ़ना है जो इस मुश्किलात से दो चार हैं। इस आयत का तर्जुमा कुछ इस तरह से है: वो ज़ात जिसने जो चीज़ बनाई मौजू तरीन बनाई और इंसान आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश की इब्तिदा मट्टी से फरमाई, फिर उसकी नस्ल हकीर पानी के निचोड़ मादा हयात से पैदा की, फिर उस नस्ल के इज़ा को मुतनासिब बनाया, इसमें अपनी तरफ रूप फूंकी और तुम्हारे लिए कान, आंखें और दिल पैदा किए। इसके बावजूद तुम बहुत ही कम शुक्र अदा करते हो। नादरीन, ख्वाहिश औलाद पूरी होने के बाद सदका खैरात लाजमी करें। अल्लाह पाक तमाम बे औलाद को नरीन औलाद अता फरमाए और हमें पुरसकून सेहतमंद ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।